اسرائیل بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں. اب تک جو بھی حکومتیں وہاں بنی ہیں وہ عربوں کے بغیر، حالانکہ عرب وہاں پہ 20% ہیں اور اکثریت اس میں تقریباً 95% مسلمان ہیں. ان کو باہر کر کے، پارلیمنٹ میں تو بہرحال الیکشن میں آ جاتے ہیں وہ، لیکن حکومت سے باہر کر کے یہ ہمیشہ سے وہاں پہ ایک جو ہے یعنی بغیر لکھا ہوا ایک رول ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے، بغیر لکھا ہوا رول ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے. مطلب بغیر لکھا ہوا رول ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر مسلمان نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے، نہیں ہوگا. تو وہاں پر لکھا ہوا اس طرح کے بغیر لکھا ہوا رول تھا کہ عرب جو ہے پارٹیوں کو کبھی بھی گورنمنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ عرب پارٹیاں ہمیشہ جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں. وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بولتے ہیں کینیسٹ. کینیسٹ کے ممبر جو ہے 120 ہیں، 120 کی ممبر ہے. مطلب جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہمارے یہاں تو زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ 120، چھوٹا سا ملک ہے وہ. تو اس کے اندر جو عرب جو تھے ہمیشہ یعنی 6، 7، 8، ایک بار تو 15 تک بھی ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پل پل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. اسرائیل فلسطین کے بیچ جو جنگ چلی اس میں لگاتار ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود تھے، جنہوں نے باریکی سے نہ کہ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو سمجھایا کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر کیوں ظلم کر رہا ہے، اور اسی ظلم کے کارن جو ہے آج اسرائیل کے پردھان منتری بنجمن نیتن کی اسرائیل سے ستا سے بدائی طے ہو گئی ہے. اور اس کو لے کر کے دنیا بھر سے نئے پردھان منتری کو بدھائیاں مل رہی ہیں تو نیتن کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے. آج کیا اثر اس کا دنیا پر پڑے گا، اسی پر ہم سے ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں، جو کہ فلسطینیوں کے حق میں ہندوستان میں بڑے ہی دمدار طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اکثر نظر آئے ہیں. سر، اسرائیل کے پردھان منتری کی ستا سے بے دخل ہو چکے ہیں، کس طریقے کا اثر اس کا پڑنے والا ہے اور کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسرائیل میں اب تقریباً اسرائیل بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں. اب تک جو بھی حکومتیں وہاں بنی ہیں وہ عربوں کے بغیر، حالانکہ عرب وہاں پہ 20% ہیں اور اکثریت اس میں تقریباً 95% مسلمان ہیں. ان کو باہر کر کے، پارلیمنٹ میں تو بہرحال الیکشن میں آ جاتے ہیں وہ، لیکن حکومت سے باہر کر کے یہ ہمیشہ سے وہاں پہ ایک جو ہے یعنی بغیر لکھا ہوا ایک رول ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے، بغیر لکھا ہوا رول ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے. مطلب بغیر لکھا ہوا رول ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر مسلمان نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے، نہیں ہوگا. تو وہاں پر لکھا ہوا اس طرح کے بغیر لکھا ہوا رول تھا کہ عرب جو ہے پارٹیوں کو کبھی بھی گورنمنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ عرب پارٹیاں ہمیشہ جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں. وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بولتے ہیں کینیسٹ. کینیسٹ کے ممبر جو ہے 120 ہیں، 120 کی ممبر ہے. مطلب جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہمارے یہاں تو زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ 120، چھوٹا سا ملک ہے وہ. تو اس کے اندر جو عرب جو تھے ہمیشہ یعنی 6، 7، 8، ایک بار تو 15 تک بھی ہوئے ہیں. تو یہ تھا کہ یہ باہر رکھے جائیں گے. لیکن اس بار جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک عرب پارٹی وہاں پہ جو ہے کہنے کو تو 4 عرب پارٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے بلد ہے، ایک کا نام ہداش ہے، ایک کا نام تعال ہے، ایک کا نام رعام ہے. تو جو رعام ہے وہ ابھی ملک میں کی جو ہے پارلیمنٹ میں اس کے 4 سیٹیں ہیں. اور یہ دوسری عرب پارٹی ہے، اس کو جوائنٹ لسٹ بولتے ہیں، اس کی 6. مطلب کل ملا کے ان کے اس وقت جو ہے 10 ممبر مسلمان یا عرب جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہیں. عام طریقے سے یہ باہر رہتے تھے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، چیخ چاخلیں الگ بات ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ جو ایسی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر چلے گی نہیں. ابھی جو آج بنی ہے گورنمنٹ، اس میں جو گورنمنٹ جو ابھی آ رہی ہے، جس کے سربراہ یا وزیر اعظم مسٹر بینٹ ہوں گے، اس کو 60 ممبر کی تائید حاصل ہے. جبکہ نیتنیاہو کی جو پارٹی ہے لیکود، اور اس کے ساتھ الائز ایک پارٹی کی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے 6، 7، 8 جو ہے مل کر کے
وہ ایک کولیشن بنتی ہے, اس کولیشن میں 59 ہے, مطلب ایک ووٹ کا فرق ہے, ایک ممبر کا فرق ہے بس. تو ایسی حالت میں یہ جو حکومت بنی ہے, اس میں سے اگر عرب وہاں سے نکل جائیں تو دھڑام سے گر جائے گی فوراً. تو ان کا اس میں بڑا اثر ہے. تو یہ خاص بات یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے کچھ سوچا نتنیاہو نے کہ عربوں کو ذلیل کرو اور فلسطینیوں کو ذلیل کرو, انہیں کچھ بھی نہیں دینا ہے, لیکن اسی میں سے ایک اچھی چیز نکل کے آتی ہے. اب اس آدمی نے جو ہے پچھلے 2 سال میں 4 الیکشن کرائے, ہر بار الیکشن ہوا اور اس کو میجورٹی نہیں ملی, مطلب سارے کولیشن ملا کر کے اس کو تو جو ہے خود اگر اس کو خود دیکھا جائے تو اس وقت میرے خیال میں اس کو 30 اس ممبر ہیں وہاں پہ. اب 30 ممبر ہیں, جبکہ ان کو 61 چاہیے کم سے کم حکومت کرنے کے لیے. اور دوسری چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں, کسی کے پاس 5 ہے, کسی کے پاس 6, کسی کے پاس 2 ہے, یہ جب مل جاتی ہیں تو ان کی حکومت بنتی ہے, اور ہر ایک کا پھر وہاں نمائندہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر, گورنمنٹ میں کچھ منسٹری ان کو ملتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا, جنتا دل کے زمانے میں ہوتا رہا. آج بھی بی جے پی جو ہے کہنے کو تو ہے, لیکن اس کے اندر بھی دوسری پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کے اندر. تو وہاں پہ ایسے ہی ہے, تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ہی کافی فرق ہونے والا ہے. یہ خاص بات ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہیں گے بھائی غلط ہو گیا, غلط نہیں ہو گیا, یہ بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ کو 73 سال تک سیاسی زندگی سے باہر رکھا جائے, آپ کے علاقے جو ہے کوڑا کچرا والے علاقے ہوں, وہاں اسکول نہ بنے, وہاں پہ خالی جو ہے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے مسلمان علاقوں کے اندر خالی پولیس اسٹیشن بنتا ہے, اسکول کہیں اور بنتا ہے, تو وہاں پہ بھی ایسی ہی حالت ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی یہ وہ ہیں. تو ابھی انہوں نے اس کولیشن میں شامل ہونے سے پہلے جو ہے کچھ باتیں ان سے طے کرا لی ہیں. ایک بات جو اس میں خاص ہے کہ انہوں نے یہ طے کرا لیا ہے کہ اگلے 5 سال میں 9.3 بلین ڈالر, مطلب ایک 9,000 ملین ڈالر جو ہے 9,000 ملین ڈالر جو ہے عرب علاقوں میں خرچ کیا جائے گا انفراسٹرکچر کے لیے, مطلب اسکول کے لیے, سڑکوں کے لیے, جو بھی جو ہے وہاں پر جو ہے جو پبلک ایمینٹیز ہیں ان کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا جائے گا. تو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ خود بہت بڑی ایک جیت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات طے کرا لی ہے کہ اسرائیل میں ایک بہت ہی غلط قسم کا بلکہ غیر قانونی اور غیر دستوری قانون بنا ہوا, اس کا نام ہے کامینٹس, اس کا نام ہے قانون کا. اس کے تحت وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کی بلڈنگوں گرا سکتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں بارہ بنکی میں گرا دیا, کچھ بھی بہانہ بنا کر کے. تو اس ٹائپ کی چیز وہاں پر موجود ہے, کوئی بہانہ بنا کر کے اس میں یہ غلطی اس میں وہ غلطی, یہاں اپنی اجازت نہیں لیا فلاں. اب یہ لوگ جو 5,000 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا حق تو بہت زیادہ ہے, یہ جو ابھی 73 سال سے آئے ہوئے ہیں ان کا حق بہت کم ہے, لیکن اس کو استعمال کر کے وہ کرتے رہتے ہیں. اور ابھی شاید آپ نے یہ پڑھا ہو, ہم نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو, کہ ابھی چند دنوں پہلے اسرائیل نے عربوں کی, یعنی بدو عرب ہیں, ان کا ایک گاؤں, اس کا نام ہے الاقاریب. اس الاقاریب جو ہے اس کو انہوں نے 188ویں دفعہ جو ہے اس کو جو ہے ابھی توڑا ہے. ابھی مطلب جب بھی وہ بناتے ہیں یہ آگے توڑتے ہیں, پھر کھڑا کر دیتے ہیں, اور پھر یہ توڑتے ہیں, پھر یہ پورا سمجھ لیجیے یہ جو ہے نا کتے بلی والا کھیل چل رہا ہے وہاں پہ. تو یہ جو قانون ہے, اور یہ قانون اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بلڈنگ کو بنا لی, وہ بنا لی, مان لی کیا بنا لی, یہودی بنائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مسلمان بنا لے گا یا عرب بنا لے گا تو انہوں نے یہ بھی وعدہ ان سے کر لیا ہے کہ یہ جو قانون ہے جو کہ غیر قانونی قانون ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی. تو یہ بہت ہی بڑا جو ہے ایک یعنی ایک مقصد ہے, ایک بہت بڑا جو ہے ایک فتح ہے جو ہے نا عربوں کی. خالی یہ دور سے چیختے چلانے رہنا کافی نہیں ہے, اگر آپ اندر بیٹھے ہوں گے اور اندر بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ جو کہ یقیناً صہیونی ہیں اور عرب کی نفرت پہ تھے تو ان کی نفرت کم ہوگی. ناممکن ہے, جب آپ بھی اسی کیبنٹ کے اندر بیٹھیں گے, آپ بھی وہاں منسٹر ہوں گے, آپ کے 1-2 منسٹر وہاں پہ ہوں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیزیں چلیں جیسے ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے. اگر مثال دیں آپ کی شیو سینا کی, کہ تو بی جے پی کی بھی آگے تھی نفرت میں, لیکن آج دیکھیے کیسے اس نے پلٹی کھائی ہماری, بدل گئی وہ. ایسے اکالی دل والے جو ہے آج ان کی پالیسی بدل رہی ہے,
تو ایسا ہے، یعنی سیاست ہے، اگر سیاست میں کسی کو کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر جاتا ہے، فائدہ نظر نہیں آتا تو ادھر آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے جو ہوا ہے یہ اس کو ایک طرح سے یعنی پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے. بعض لوگ اس میں اعتراض بھی کر رہے ہیں دوسرے، اس لیے کہ دوسرے 6 عرب ممبر دوسرے بھی ہیں، انہوں نے وہ شامل نہیں ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یعنی بہت دور سے دیکھ رہا ہوں، میرے ذاتی خیال میں کہ جس طرح سے 73 سال تک جو ہے وہاں کے عربوں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے بری طرح سے کیا گیا ہے، ان کے علاقوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو طرح طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے، بہت سے قانون بنائے جو بہت ہی غلط ہیں. وہاں پہ جو ہے یہودی کو جو فوقیت حاصل ہے، عرب کو فوقیت نہ اس کے نیچے رکھا جاتا ہے، مطلب وہاں کا دلت سمجھ لیا ہے وہاں پر. تو اگر یہ بدلے تو یہ اچھی بات ہے یہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو عرب پارٹی جو وہاں شریک ہوئی ہے اس کو رام، جو کہ ہبرو زبان میں جو ہے نا وہ رام بولتے ہیں، لیکن عربی میں کہیں تو القائمہ العربیہ الموحدہ ہے، اور انگریزی میں کہیں تو یونائٹڈ عرب لسٹ اس کو بولتے ہیں. تو یہ جو ہے جو سن 1996 میں بنی تھی، اور دھیرے دھیرے جو ہے ان لوگوں نے مل کے، دوسری بھی عرب پارٹیاں انہوں نے مل کر کے ایک جوائنٹ لسٹ کے نام سے بنایا تھا. تو جب یہ ساتھ مل گئے تھے تو ان کے 15 ممبر آ گئے تھے کنیسٹ کے اندر. 15 تو بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں، 15 میں تو ان کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا. اس لیے کہ ابھی جو وزیر اعظم جو آدمی بن رہا ہے بینیٹ، جس کی پارٹی ہے، اس پارٹی کا نام میرے خیال میں یمینا ہے. یمینا کے پاس صرف 7 ممبر ہیں، صرف 7 ممبر پہ وہ پرائم منسٹر بن رہا ہے اس کولیشن کے اندر، اور آدھی مدت کے لیے. جو باقی مدت ہے اس میں دوسری پارٹی ہے یش عتید، اس کے جو ہے لیڈر ایک سابق جرنلسٹ ہیں مسٹر لپید، ان کے پاس 17 ممبر ہیں. تو یہ 17 ہیں اور 7 ہیں، اور پھر دوسرے مل کر کے انہوں نے 60 جو ہے جمع کر لیا ہے. تو وہ جو دوسری پارٹی ہے اس کا جو ممبر ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے وہ وزیر اعظم بنے گا آدھی مدت کی، 2.5 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے بنیں گے یہ. تو یہ جو ہے اپنی جگہ بھی فتح ہے، اس لیے کہ یش عتید جو پارٹی ہے وہ ایک طرح سے لبرل پارٹی ہے، جبکہ یمینا جو ہے بہت ہی قسم کے متعصب پارٹی ہے، جیسے ہمارے شیو سینا کبھی ہوتی تھی اس ٹائپ کی پارٹی ہے. لیکن یہ اقتدار کے لیے، شیو سینا بھی جو ہے جو باتیں کرتی تھی وہ اقتدار کے لیے، یہ نہیں کہ واقعی دل میں وہ یقین رکھتے ہیں. میں جانتا ہوں اچھی طرح سے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ نفرت کی باتیں جو اڑاتے ہیں اور صرف ووٹ لینے کے لیے، پولرائزیشن کرنے کے لیے، تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ چونکہ سطح میں ان کو آنا ہے، ان کو حکومت میں آنا ہے، تو وہ اپنی جو ریٹورک ہے، اپنی جو بکواس کرتے ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا، اس کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اسرائیل کے اندر بھی یعنی عربوں کو چھوڑ دیجیے، خود یہودیوں کے اندر بھی بہت سے کافی لبرل لوگ ہیں، لیبر ہے، دوسری چیزیں ہیں. یہ خود یہ عتید پارٹی ہے، یہ لوگ لبرل لوگ ہیں، یہ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے اس ٹائپ کا. جیسے کہ نتنیاہو تھا، نتنیاہو جو ہے بہت ہی شدید قسم کا، جیسے ہمارے یہاں جو بہت ہی یعنی عجیب قسم کے جو ہندوتوا کے جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کی باتیں کرتا تھا، وہاں پہ عربوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بولنے والا. تو اب جب یہ لوگ ساتھ بیٹھیں گے، لبرل ساتھ بیٹھے گا اور جو دوسرے متعصب ساتھ بیٹھیں گے، تو یقیناً یہ پالیسیوں میں نظر ثانی ہوگی اور اس قسم کا نہیں ہوگا. اور یہ جو اضافہ میں کر دوں کہ یہ ابھی جو عرب پارٹی جو کہ ابھی حکومت میں وہاں شریک ہو رہی ہے، اس کا کم سے کم 1-2 ممبر تو وہاں پارلیمنٹ اس میں ان کی حکومت میں ہوں گے ہی، یعنی منسٹر ہوں گے. کیا ان کو پورٹ فولیو ملتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے جو اپنی جو پالیسی بنائی ہوئی، جس بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، وہ بہت ہی صاف ستھری، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر. وہ میں نے بہت ہی غور سے دیکھ لیا. اس میں انہوں نے یعنی جو انہوں نے اپنا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، مینیفیسٹو میں یہ بتایا کہ اسرائیل کو 1967 کے بارڈر تک واپس جانا چاہیے، چھوڑنا چاہیے. مطلب یہ کہ جو عرب اسٹیٹ کا جو وعدہ کیا اس کو پورا کیجیے اس کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ریفیوجیز جو وہاں سے فلسطین سے، اسرائیل سے، وہاں سے یہودیوں نے بھگائے تھے، ان کو واپس ہونے کا حق ہونا چاہیے. ایسے ہی فلسطینی حکومت کے قائم کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس مینیفیسٹو میں، جس کا کہ دارالسلطنت جو ہے مشرقی بیت المقدس میں ہوگا. یعنی جو جہاں پہ آج کل لڑائی نہیں ہو رہی، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے اور جہاں پہ شیخ جرہ اور سلوان اور دوسرے اس قسم کے علاقے جہاں پہ یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا دارالسلطنت وہاں ہونا چاہیے.
اور ایسے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عربوں کو اسرائیلی فوج میں نہیں لینا چاہیے. مطلب یہ کہ اسرائیل وعدہ کرے کہ عربوں کو ریکروٹ نہیں کرے گی، مطلب وہ اس سے باہر رہے، ان کو ایگزمپشن ملا رہے ان کو. ایسے انہوں نے یہ وعدہ کیا، اس کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں اسٹیٹ اور ریلیجن دونوں الگ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت کی جو ہو رہا ہے، جیسے ہندوستان میں بھی ہمارا کوشش ہو رہی ہے کہ مذہب کو جو ہے باقاعدہ اسٹیٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے یہودیت کو درجہ دے رکھا ہے کہ یہودیت جو ہے وہی اسٹیٹ کا ریلیجن ہے. تو یہ غلط ہے ایک ماڈرن اسٹیٹ میں، جبکہ اور بھی دوسرے لوگ رہتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے ایک مذہب جو ہے نا وہ اسی کو مانا جائے گا، باقی کو نہیں مانا جائے گا. تو یہ ان کا مطالبہ ہے. اس کے علاوہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ جو عرب علاقے یعنی مسلمان اور کرسچن جہاں پہ رہتے ہیں ان کا بجٹ کا اضافہ کیا ہے. جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ باقاعدہ ان کی اس سلسلے میں بات ہو گئی ہے کہ 9.3 بلین، مطلب اتنے 9,000 ملین ڈالر جو ہے 5 سال میں خرچ کیا جائے گا، جو کہ بڑی رقم ہے. اور اسرائیل کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے کہ یہ نظر نہیں آئے گا، تو یہ نظر آئے گا یہ اگر یہ خرچہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ بدوؤں کے جو نقب وہاں پہ یعنی جو ساؤتھ جو جنوبی جو فلسطین ہے اس کو نقب بولتے ہیں، انگریزی میں نیگیو بولتے ہیں، عربی میں نقب بولتے ہیں، اردو میں بھی نقب ہی کہیں گے. تو اس علاقے میں جو بدوؤں کے جو گاؤں ہے، جیسے میں نے بتایا اقارب کو انہوں نے 188ویں دفعہ گرایا ہے، ان سب گاؤں کو تسلیم کیا جائے. انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ سب جو اچھی باتیں ہیں، اس سے اگر ہمارے جو وہاں پہ عرب ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی بھی ہیں، اس میں دروز بھی ہیں، ان کی حالت اچھی ہوگی تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا قدم ہے. اور اس سے جو ہے صہیونیت کا جو وہاں پہ جو دبدبہ ہے، جو وہاں پہ صہیونیت جیسے ہمارے یہاں ہندوتوا والا معاملہ ہے، اگر یہ کم ہو، یہ ٹھنڈا ہو، یہ اس کے بارے میں یعنی جو شدت پسندی ہے وہ کم ہو، تو اس سے جو ہے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا. اس لیے کچھ لوگ جو کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طریقے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ نیتنیاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ عرب پارٹیوں کا اسرائیل میں جو شرکت ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو عرب کے اسرائیل کے جو عرب ہیں یا مسلمان ہیں وہ جو ہے کسی طرح سے جو ہے اسرائیل کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں بھی کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں ہمارے یہاں. تو ایک طرح سے یعنی یہ ایک اچھا ہوا ہے، عمدہ ہوا ہے ہمارے لحاظ سے. اور اسرائیل میں صہیونیت کا جو دبدبہ اور غلغلہ ہے اس سے وہ کمزور پڑے گا، اور عربوں کو بہرحال اس سے بہت سے مادی فوائد ملیں گے. تو عمومی طور سے یہ ایک اچھا قدم ہوا ہے. سر، اس نتن یاہو کے جانے سے ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے، نتن یاہو کے جانے سے دنیا کی پالیٹکس میں کس طریقے کا اثر پڑنے والا ہے؟ کیا نتن یاہو کے جانے کے بعد فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا اس میں کمی آئے گی؟ اب نہیں، دیکھیے یہ کہنا کہ اچانک کوئی بہت بڑی کمی آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے والا ہے. اچانک نہیں کوئی چیز آتی ہے، لیکن کم ضرور ہوگا. اب ان کی بات سنی جائے گی،